عزیز طلباء، آج ہم اردو میں مولانا حسرت موہانی کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مولانا حسرت موہانی کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ ان کا نام سید فضل الحسن حسرت موہانی جدید اردو غزل میں اہم بلکہ اہم ترین مقام رکھتے ہیں۔ بے تابی، بے ساختگی اور حسن و عشق کی مختلف کیفیات سے ان کی طبیعت کا خاصہ تھی اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اردو غزل کا انتخاب کیا۔ حسرت موہانی سے پہلے غزل میں سیاسی شاعری کا تصور کہیں کہیں ملتا ہے، مگر آپ نے سیاست کو واضح طور پر غزل کی مستقل روایات میں شامل کر دیا اور غزل کی آبرو کو چار چاند لگ گئے۔ حسرت موہانی نے اردو غزل کو ایک نیا روح، نیا لہجہ اور نئی توانائی دی۔ انہوں نے غزل کو سچ بولنا سکھایا اور اسے حقیقی انسانی جذبات کا ترجمان بنایا۔ ان سب خصوصیات کی وجہ سے حسرت کو اپنے ہم اثروں میں ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اسی وجہ سے انہیں رئیس المتغزلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے اردو کی کتابیں کھولی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے جمال یار، محبوب کا حسن۔ انجمن محفل، دہکا ہوا گرم جلتا ہوا۔ آتشی گل، لالے کا دہکتا ہوا سرخ پھول۔ چمن، چھوٹا سا باغ۔ اضطراب، بے قراری۔ چلن، طور طریقے۔ تیغ زن، تلوار چلانے والا۔ جور، ظلم۔ شورش، ہنگامہ۔ اب پہلا شعر روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ پہلا شعر غزل یا نظم کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے، اور اس میں جو ہم آواز الفاظ ہیں تمام، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ردیف۔ انجمن، چمن، قافیہ۔ پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے جلوے اور روشن چہرے سے تمام کی تمام محفل روشن ہوگی۔ محبوب کو پھول اور بزم کو چمن قرار دیا۔ شاعر کہتا ہے اس گل کی آگ سے تمام چمن دہک رہا ہے۔ محبوب کے حسن اور چہرے کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلابیں ملانا ہمیشہ سے اردو شاعروں کی روایت رہی ہے۔ اسی روایت کو پورا کرتے ہوئے حسرت موہانی نے انجمن کے لیے چمن اور محبوب کے چہرے کے لیے گل کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ جس طرح پھول کی خوشبو اور خوبصورتی سے پورے کا پورا باغ مہک اٹھتا ہے، بالکل اسی طرح محبوب کے چہرے کے نور سے ہر طرف اجالا اور روشنی ہوگی، جس نے نہ صرف دنیا کے دکھوں کے اندھیروں کو مٹا ڈالا بلکہ عاشق کے دل کو باغ باغ کر کے منور کر دیا۔ اس مضمون کو ابن انشا نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ امید ہے عزیز طلباء آپ کو شعر نمبر 1 کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 2 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 2: حیرت غرور حسن سے، شوخی سے، اضطراب سے، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ معنی آپ کو پتہ ہے: اضطراب، بے قراری، چلن، طور طریقے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے دل نے محبوب کے تمام چلن اور اطوار سیکھ لیے ہیں۔ حسن کے غرور سے اس نے حیرت اور اس کی شوخی سے بے قراری سیکھ لی ہے۔ عاشق کی خصوصیت ہے کہ وہ بے قرار اور حیران رہتا ہے۔ اپنے حسن پر غرور، بے پرواہی، سنگ دلی ہمیشہ سے اردو محبوب کی خصوصیات رہی ہیں۔ محبوب اپنے چاہنے والوں پر ظلم و ستم کرتا آ رہا ہے اور عاشق روز اول سے خوشی خوشی سارے ظلم سہتا آ رہا ہے، مگر شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کا دل محبوب کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ بے پرواہی، لا تعلقی، غرور و تکبر، سب چلن اس نے سیکھ لیے ہیں۔ بقول شاعر: میرے عشق کی شہادت میں جہاں بولتا ہے، دل تو میرا ہے مگر ظالم تیری زباں بولتا ہے۔ شعر نمبر 3: دل خون ہو چکا ہے، جگر ہو چکا ہے چاک، باقی ہوں میں، مجھے بھی کر اے تیغ زن تمام۔ تیغ زن
تلوار چلانے والا استعارہ استعمال ہوا ہے محبوب کے لیے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کو تیغ زن کہا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ اپنی تلوار سے کسی کی جان لے رہا ہے تو کسی کو گھائل یعنی زخمی کر رہا ہے۔ حسرت کہتی ہے کہ اے میرے محبوب تیری جدائی اور بے وفائی کی تلوار نے میرے دل کا خون کر دیا، گویا دل مردہ ہو گیا اور میرا جگر زخمی ہو گیا۔ محبوب نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا اور میرے حوصلوں کو توڑ دیا ہے۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جہاں دل و جگر کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے تو اب میں ہی بچ گیا ہوں، میرا بھی یہی حال کر دے یعنی میری بھی جان لے لے۔ تمام کا لفظ یہاں پر ختم کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شعر نمبر 5۔ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ اس شعر میں شاعر چشم یار کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی نظر کا جادو دیکھیے کہ اس کی ایک نظر سے تمام بزم ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ جادو نگاہ بنیادی طور پر ایسی نظر کو کہتے ہیں جس میں جادو بھرا ہوا ہو اور وہ جس پر بھی پڑے وہ اس کے جادو کے اثر میں آ جائے۔ بقول شاعر وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ شعر نمبر 5۔ اس نازنین نے جب سے کیا ہے وہاں قیام، گلزار بن گئی ہے زمین دکن تمام۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا محبوب اس درجہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ اس کے پاؤں جہاں پڑتے ہیں وہ جگہ گلزار یعنی پھولوں کا باغ بن جاتی ہے، یعنی محبوب کے حسن کا اثر ہر جگہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر دکن کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے ناز و انداز والے محبوب دلربا نے جب دکن میں قیام کیا تو دکن جو عام سا شہر تھا وہ گلزار بن گیا۔ پھر یہ کہ اگر دکن پہلے سے خوبصورت تھا تو محبوب کے آنے سے اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ شعر نمبر 6۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن۔ جور ظلم، شورش ہنگامہ، حب وطن کی محبت۔ اہل جور ظلم کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ شورش کے معنی شور اور ہنگامہ کے ہیں، حب وطن سے مراد وطن کی محبت ہے۔ یہاں شاعر نے اہل جور سے مراد انگریز حکمران لیے ہیں جن کے مظالم دن بدن ہندوستان کی آزادی پسندوں پر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حسرت بھی قید و بند اور زبان بندی کے کئی بار شکار ہوئے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حسرت کہتے ہیں کہ اچھا ہے ظلم کرنے والوں کا ظلم بڑھتا رہے، کیونکہ انہی کے ظلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر جذبہ حریت پیدا ہوگا، وطن کی محبت جاگے گی اور وہ آزادی کے لیے متحد ہو کر ان کے ملک پر قابض سامراجی طاقتوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ گویا اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے تنگ آ کر اگر یہی قوم جاگ جائے گی۔ آخری شعر آپ کو پتہ ہے کہ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخری شعر مقطع، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ شیرنی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ غزل کے مقطع میں حسرت نے اپنے تخلص کے ساتھ ساتھ 2 اور شعراء کے تخلص کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان میں ایک نسیم، یہ نواب اصغر علی خان نسیم دہلوی جو کہ حسرت موہانی کے استاد منشی امیر اللہ تسلیم کے استاد تھے، اور دوسرے میر خدائے سخن میر تقی میر ہیں۔ حسرت نسیم کی شیرینی اور میر کے سوز و گداز کے نہ صرف قائل بلکہ بہت بڑے پیروکار بھی تھے۔ مقطع میں حسرت خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حسرت تمہارے کلام میں نسیم کی سی شیرینی یعنی مٹھاس اور میر کا سوز و گداز یعنی رنج و غم کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور جس کے کلام میں ان دونوں شعراء کی خوبیاں ہوں اس کے قادر الکلام ہونے میں کیا شک ہے۔ حسرت کہتے ہیں ان دونوں کی شاعرانہ خوبیاں تیرے سخن پر
تمام ہوتی ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، یعنی تو غزل کی شعری روایات کا آخری امین ہے، تیرے بعد اس طرح کی شاعری کوئی نہیں کرے گا۔